نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ پہلے تو سب حضرات سے السلام علیکم، اور جو فضلائے دارالعلوم ہیں وہ میرے احباب ہیں، ان کو خصوصی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو آپ لوگوں سے باتیں بہت زیادہ کیا کرتا ہوں، شاید سن کے لوگ تھک بھی جاتے ہوں، تو میں باتیں کرتے ہی رہتا تھا طلباء سے خوش طبعی کی۔ ذرا کچھ ذوف کی وجہ سے آج باتیں کم ہو رہی، تاہم میں کوشش کروں گا کوئی بات اچھی ہو جائے۔ ایک تو آپ کے پروگرام میں جو نظم پڑھی گئی ہے حضرت مفتی زین العابدین رحمہ اللہ کے کارواں پر بہت پسند آئی۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ کے پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ ساری ان کی برکتیں ہیں، یہ سارا ان کا فیضان ہے۔ ہم سب کو خیرات وہاں سے ملی ہے۔ اس میخانے کے ساقی مفتی زین العابدین، اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور اللہ کرے میں صحیح پڑھ بھی سکوں۔ بعض اوقات شعر کا میں اظہار کرتا ہوں، آگے پڑھ نہیں سکتا، بھول جاتا ہوں، خصوصاً مولوی مسعود جیسے لوگ پاس بیٹھے ہوں تو الحمدللہ۔ حضرت مفتی صاحب کا زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ شفقتیں، اللہ پاک کروڑہ رحمتوں سے ان کو نوازے۔ پڑھوں شعر؟ ڈھونڈ کے لا اے عمر رفتہ وہ وقت کہیں سے۔ یہ سمجھ کے کریں کچھ نہیں، ترجمہ کے فارسی بول رہا ہوں، اردو کے الفاظ ہیں۔ ڈھونڈ کے لا اے عمر رفتہ، اے گئی ہوئی عمر وہ زمانہ ڈھونڈ کے لا، ڈھونڈ کے لا اے عمر رفتہ وہ وقت کہیں سے، وہی میں، وہی مینا، وہی محفل، وہی ساقی۔ دیکھا سمجھ کچھ آئی ہے؟ ایک دفعہ پھر کچی والوں کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ ڈھونڈ کے لا اے عمر رفتہ وہ وقت کہیں سے، وہی میں، وہی مینا، وہی محفل، وہی ساقی۔ اے عمر وہ زمانہ ڈھونڈ کے لا، وہی شراب ہو، شراب سمجھ شراب محبت ہے، وہی شراب ہو، وہی جام ہو، وہی محفل ہو، اور پلانے والا ساقی بھی وہی ہو۔ اللہ حضرت مفتی صاحب پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ فاضل ہو گئے، اللہ نے آپ حضرات کو فضیلت بخشی، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی چوڑی ہدایات حضرات دیتی رہتے ہیں، میں چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے اخلاص، کہ ہمارے کام جس شعبے کے بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، سارے صرف اللہ کے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے نہ ہوں، شہرت کے لیے نہ ہوں، پیسہ طلبی کے لیے نہ ہوں، لوگوں میں نام پانے کے لیے نہ ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ والے تو اس سے بڑی بات کہتے ہیں
کہ حضرت محمود سبحانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جنت کے لیے کام کرنا، دوزخ سے بچنے کے لیے کام کرنا، اصل میں یہ بھی نفسانیت ہی ہے۔ ذات کو فائدہ ہے نا کہ عذاب سے بچ جاؤں، جنت کے مزے لوٹوں اپنی ذات کے لیے۔ اصل اخلاص ہے کہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک اللہ والے فوت ہو رہے تھے، جنت ان کے سامنے کر دی گئی۔ فرمایا، عرض کیا اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا۔ پھر جنت سامنے کی گئی، 7 بار جنت سامنے کی گئی۔ ہر دفعہ یہ بات فرمائی کہ اللہ پاک میں نے اس کے لیے نہیں کیا، بس آپ خوش ہو جائے میں اس لیے کیا۔ اس لیے اصل اخلاص، اعلیٰ اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کام ہو، وہ راضی ہو گئے، سب کچھ ہی مل گیا۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا مفتی محمد حسن صاحب جامعہ شفیعہ لاہور کے بانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے، ہمارے ملتان کے کچھ علماء کو ساتھی حضرت کو ملنے کے لیے گئے۔ ایک صاحب نے عرض کی، حضرت میرے لیے یہ دعا فرما دے، یہ دعا فرما دے، یہ دعا فرما دے۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے لیے صرف ایک دعا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ بس وہ راضی ہو گئے، ساری تمنائیں پوری ہو گئیں، ساری دعائیں قبول ہو گئیں، ساری نعمتیں مل گئیں۔ اس پر راضی جس پر وہ ہو جائے، نہ اس کو دوزخ کا کھٹکا، نہ اس کو جنت سے محرومی، یقیناً وہ مل جانی ہے، لیکن اصل اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے جو بھی ہم کریں۔ خصوصاً ایک جذبہ شہرت کا ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اس پر مجھے بلے شاہ کا شعر یاد آ رہا ہے، لیکن کیا کروں میرا ترنم نہیں ہے، ترنم نہیں ہے، ویسے شعر سناتا ہوں۔ اور ترنم کے آپ ایسے ہلے ہوئے ہوں کہ آپ کو ترنم کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ قاری سعید صاحب وغیرہ نے ترنم سے لوگوں کو مست کیا ہوا ہے۔ مولوی مسعود صاحب کہتے میں پڑھتا ہوں، ان کا ترنم ایسا ہے کہ سننے والے اٹھ کے بھاگ جائیں۔ ایسا اللہ ترنم بخشا ہے، کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا، کوئی سن نہیں سکتا۔ اس لیے ان سے پڑھوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ مجمع ختم ہو جائے۔ بے ادبی کی معذرت، لیکن حقیقت یہی ہے۔ بات میں نے جو کہی واقعی حقیقی بات کہی ہے، اگر آپ سن لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، وعلیکم السلام۔ اور حضرت بلے شاہ کو جانتے ہو تم لوگ؟ نہیں جانتے، پٹھان تو بالکل نہیں جانتے، پٹھان نہیں جان سکتے بلے شاہ کو، ایسے ہیں، پنجابی بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔
وہ بیعت ہو گئے حضرت مولانا عنایت احمد صاحب لاہوری سے۔ حضرت مولانا عنایت احمد بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، لیکن قوم کے ارائیں تھے۔ ارائیں جانتے ہو؟ قوم کے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ ٹھیک آنی چاہیے، پھر تو بات آنی چاہیے۔ جے تو بندہ سائیں دا وسا نہ کھائیں رائیں دا، رائیں کتنے جا کے دھوکھا دے دے گا، اس لیے رائیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ان رائیوں کی بات ہے کہ جو اللہ والے نہ ہوں، مولوی عالم قاری حافظ نہ ہوں، بے دین رائیوں کی بات۔ اصل جو رائی عالم بن جاتے ہیں وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ درخواسی ارائیں تھے، حضرت مولانا ابراہیم میاں چنو والے بزرگ بہت بڑے اللہ والے ارائیں تھے، حضرت مولانا عبد المجید صاحب، مولانا نذیر احمد صاحب، مولانا ظریف صاحب ہمارے شیخ الحدیث ارائیں تھے۔ اس لیے ارائیوں میں جو پڑھ کے عالم بن گئے وہ تو بہت اونچے گئے، لیکن برادری کی خصوصیات کچھ ہوتی ہے۔ اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جے تو بندہ سائندہ وسا نہ کھائی رائی، رائی اگے جا کے کسی نہ کہ دھوکہ دے گا۔ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں میرے خیر۔ اچھا، اللہ جزائے خیر دے۔ وہ ارائیں پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو قوم ان کی سید تھی۔ حزب اللہ شاہ خود سید خاندان سے، گھر والے خاندان والے سارے ناراض ہو گئے کہ سید ہو کر رائیں چھوٹی قوم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بیعت توڑ دو، بیعت توڑ دو، بہت کچھ کہا۔ سب عورتیں بھی مرد بھی بلے شاہ کے پیچھے پڑ گئے۔ بلے شاہ نے اس میں اپنے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، کہو تو شعر سنا دوں۔ ترنم والی بات واقعی ایسی ہے، اس کمی کو میں پورا نہیں کر سکتا، مولوی مسعود آ کے پورا کرے، مولوی مسعود پورا کریں گے۔ اللہ، بیعت توڑ دو، مطالبہ شروع ہو گیا۔ حضرت بلے شاہ نے اس کو اپنے شعر میں ذکر کیا ہے۔ بلے شاہ سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، یہ ساڑی پنجابی ہے، پشتو وڑ کیا جانے۔ اب پشتو زبان تو بہت اونچی ہے نا، پنجابی ہم سادہ بولنے والے لوگ۔ بلے شاہ سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، من لا بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، بیعت توڑ دے، تو آلے نبی اولاد علی نو لیکاں لائیاں۔ لیکاں سمجھتے ہو؟ اسی علی دی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل، تو رائیں دے ہاتھ سے بیعت کر کے سانو عیب لگایا، تو آل نبی اولاد علی نو لیکاں لائیں۔ آگے بلے شاہ اس کا جواب دیتے ہیں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، کہ میں رائیں کا بیعت ہو کر میں رائیں ہو گیا ہوں، مجھے سید کوئی نہ کہے۔ یہ شیخ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، اور جیڑا سانو رائیں سدے بہشتی پنگا پائیاں۔ اپنے شیخ کی محبت میں کہ میں رائیں ہو گیا۔
تو وہ رائیوں کے بارے میں شعر اور طرح پڑھتے ہیں، ان کے شیخ چکر رائی ہیں، وہی شعر جو پہلے پڑھا نا میں اس میں ترمیم کر کے پڑھتے ہیں۔ جے تو بندہ سائندہ پلہ نہ چھڈی رائی، اگر اللہ کا بندہ ہے تو رائی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہاتھ کو پیچھے نہ ہٹانا۔ اور واقعی حزب اللہ شاہ رحمہ اللہ کو پھر بہت فیض ہوا ہے، بہت انہوں نے دین پھیلایا ہے، عقیدہ توحید کی بہت خدمت کی ہے۔ قصور میں ان کا مزار شریف ہے۔ تو جو بات مجھے یاد آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہماری خطاب الدین تبلیغ کوئی چیز ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں میں نام پانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس پر بلے شاہ مجھے یاد آیا۔ بلے شاہ اس سلسلے میں ایک شعر کہتے ہیں، سنا دوں میں شعر؟ چل او بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، پشتوں والے کی جان گزر گئی کہ اوپر سے گزر گئی تھے، بہت خوب۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ وہاں چلے، میں اردو میں عرض کر رہا ہوں، جہاں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ عالم ہے بلے شاہ، نہ یہ پتہ ہے کہ سید ہے، نہ ہماری قوم پہچانے، نہ ہماری ذات پہچانے، نہ سانوں کوئی بڑا مننے۔ دوبارہ سنو، چلو او بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، وہ انے سمجھتے نابینا، حافظی حافظی۔ چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے، نہ کوئی سانو مننے۔ ایسی جگہ جا کے رہائش کرے کوئی ہمیں جانے نہیں، پہچانے نہیں۔ یہ گمنامی کا جذبہ ہے، یہ بہت اہم جذبہ ہے۔ اللہ شہرت دے دے بعد کی بات ہے، لیکن خود جذبہ گمنامی کا ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی نہ جانے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ مہمان آئے، کہا جی ہمارے علاقے میں آپ کے فلاں خلیفہ صاحب رہتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تعریفیں کی اس کی۔ فرمانے لگے ہاں یہ ٹھیک کہتے ہو کہ وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک عیب بھی اس کے اندر ہے، ایک خرابی بھی اس کے اندر ہے۔ پوچھا حضرت وہ کیا؟ فرمایا یہ خرابی ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، ایسا مٹاتا کہ کوئی نہ جانتا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی ارشاد میں نے خود پڑھا ہے، فرماتے ہیں اگر قاسم پر علم کا دھبا نہ ہوتا، اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کوئی نہ جانتا۔ تو معلوم کوئی نہ جاننا کوئی اچھی صفت ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرنا، مشہور ہونا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کی برکت سے اخلاص نصیب فرمائے، اور حضرت اقدس مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑ ہر رحمت اللہ نازل فرمائے، ان کی اولاد پر بھی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ان کو دعا بھی دے دیں۔ دعا ہے اللہ پاک تمام فضلہ کو اعلیٰ درجے کا اخلاص نصیب فرمائے اور خوب دینی خدمات نصیب فرمائے، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین میں لگانے کی توفیق بخشے، صحت و عافیت کے ساتھ۔